جو صدقہ کیا ہے اس کا ہمیں اجر ابھی ملنا چاہیے، اس کا اجر ہمیں ابھی ملنا چاہیے، نہیں فلا تطالبوا ما تتصدقوا به في سبيل الله بل ترکتموه الى الله عز وجل. آپ نے اللہ کے ذمہ چھوڑ دیا ہے کہ جب اللہ چاہے ہمیں بدلہ دے دے. اس کو کہتے ہیں قرض حسن. ایک ہوتا ہے قرض، ایک ہوتا ہے قرض حسن. آپ لکھیں مسئلہ، ایک ہوتا ہے قرض. There are two things in Sharia. One is called قرض and the second one is قرض حسن. اما القرض فمحدود المدة واما القرض الحسن فلا يعرف له اي مدة للأداء. ایک قرض ہوتا ہے تو قرض کے لیے کوئی فکس ڈیٹ ری پے کا نہیں ہوتا. قرض کے لیے ری پے کا کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتا. قرض کے لیے فکس ڈیٹ ہوتا ہے، قرض حسن کے لیے کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتا. القرض الحسن ليس له مدة. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم يضاعف اضعافا كثيرة يضاعف لكم اضعافا كثيرة. اللہ کریم آپ کے لیے اس کا اجر مینی فولڈ کرے گا. کیا کرے گا؟ ڈبل نہیں، مینی فولڈ. یضاعف لکم، اللہ کریم وہ آپ کے لیے مینی فولڈ کرے گا. ویغفر لکم، اور آپ کے لیے مغفرت کرے گا. واللہ شکور، اور اللہ کریم شکور مضعف. شکور ہنا بمعنی مضعف، اضعافا کثیرہ، مینی فولڈ کرنے والا ہے. واللہ شکور، اور اللہ کریم مینی فول کرنے والا ہے. حلیم، اور بڑا بردبار ہے. عالم الغیب، وہ اللہ تعالی عالم انسین کا، والشہادت، اور اوپن کا. العزیز، وہ غالب ہے. الحکیم، وہ حکمت والا ہے. تو خلاصہ سورہ التغابن کا تسبیح فی الابتداء، ابتداء میں تسبیح، پھر خطاب انسان کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، کیسی پیاری صورت دے دی ہے، پھر بھی آپ کافر بنتے ہیں. تخویف، ڈرانا کہ سابقہ امتوں کو دیکھے. ماذا فعل بهم الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل. ایمان کی دعوت کہ ایمان لائیں اللہ پہ. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت والا دن یوم التغابن ہے. So many people will lose everything. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. تو پھر بشارت. دوسرے رکوع میں یہ ذکر کہ مصائب سے آپ ڈسہارٹڈ نہ ہو جائیں. Don't be disheartened if you faced certain difficulties in your life. That will happen. یہ تو دنیا کا نظام ہے، کبھی مصیبت آئے گی، کبھی راحت آئے گی. اور پھر یہ کہہ دیا کہ اموال و اولاد that's a test. Sometime it will become your enemies. کبھی دشمن بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرنا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واقرضوا اللہ قرضا حسنا. سورہ الطلاق. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قد ذکر ابن مسعود لها اسما آخر سورۃ النساء القصرى. ابن مسعود نے اس کو چھوٹی سورہ نساء کا نام دیا ہے. ایک ہے بڑی سورہ نساء، سورہ النساء الطولا، سورہ النساء القصرى. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے. نزلت بعد البقرہ. تشرح ما ذکرت فی البقرہ من امور الطلاق، تاکہ سورہ بقرہ میں طلاق کے جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں وہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ رہی تو یہاں اس کی تشریح ہو گئی. موضوع سمجھنے کے لیے عرف موضوع نذهب الى سورہ البقرہ. 221.
ولا تنکحوا المشرکات، اور آپ نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمننا الا ان یؤمننا، اگر یہ کہ وہ ایمان لائے، ولامۃ مؤمنۃ، اور ایک مسلمان کنیز، ایک مسلمان کنیز سلیو گرل، خیر من مشرکۃ، یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگر کہ اعجبتکم حسنها ومالها، ولو اعجبتکم، اگر کہ آپ کو بڑے تعجب میں ڈال دیا ہے اس کافرہ خاتون کے حسن و جمال نے، بیوٹی نے، یا اس کی مالداری نے، تو اللہ کریم نے فرمایا کیا کرو گے کافرہ کے حسن و جمال کا، اور کیا کرو گے کافرہ کے پراپرٹی کا، ولا امۃ مؤمنۃ خیر، ایک کنیز جس کے پاس ایمان ہے وہ بہتر ہے ایسی عورت سے جس کے پاس ڈھیر سارا مال ہے لیکن کافرہ ہے۔ ولامۃ مؤمنۃ خیر، اور ایک مسلمان کنیز، خیر من مشرکۃ، وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے اس کا حسن و جمال اور اس کا مال، حسنها ومالها، ولا تنکحوا المشرکین، اور آپ نکاح میں نہ دیں مشرک مردوں کو، بناتکم و اخواتکم، کیونکہ اس زمانے میں نکاح جائز تھا مسلمان عورت کا مشرک کے ساتھ، مشرک کے ساتھ ابتدا میں نکاح جائز تھا، کانا جائزا تلک الزمن ولکن اللہ عز وجل منع عن ذلک، ولا تنکحوا المشرکین، اور آپ نکاح نہ کریں المشرکین، مشرک مردوں کو، بناتکم و اخواتکم، اپنی بیٹیاں اور اپنے بہنیں، حتی یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائیں، ولعبد مؤمن، اور ایک مسلمان غلام سلیو، خیر من مشرک، وہ بہتر ہے ایک مشرک سردار سے، ولو اعجبکم، اگر کہ تعجب میں ڈال دے آپ کو، مالہ ووجاہتہ، مالہ ووجاہتہ، کیونکہ مرد میں لوگ بیوٹی کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے؟ ہاں کس کو دیکھتے مرد میں؟ اس کے وجاہت کو، اس کے وجاہت کے سٹیٹس والا آدمی ہے، یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں سٹیٹس والا آدمی ہے، تو اس لیے ہم نے خاتون کے ساتھ کہا مالوہا و جمالوہا، اور مرد کے ساتھ ہم نے کیا مالہ و وجاہتہ، کہ اس کی سرداری اور اس کے مال سے آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ مالدار آدمی ہے یا سٹیٹس والا آدمی ہے۔ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ سارے مشرک وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ یدعون الی النار باجراء الرسوم الشرکیۃ فیکم، باجراء الرسوم الشرکیۃ فیکم لو دخل الی دارکم، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مشرک خاتون آ گئی یا مشرک مرد کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سارے شرکیات آپ کے گھر کے اندر آ جائیں گے، اس کے سارے کافرانہ عادات آپ کے گھر کے اندر آ جائیں گے۔ وہ اس لیے تو جو کوئی مجھ سے یہاں پوچھتا ہے کہ کرسچین، میں کہتا ہوں بھائی حرام ہے نہ کریں، کیا آپ عذاب میں اپنے آپ کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں، اور اگر بچے پیدا ہو گئے تو پھر مزید عذاب۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ کریم دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، باذنہ فاتبعوا اوامرہ، فاتبعوا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو جنت اور مغفرت کا راستہ دکھاتا ہوں، آپ کیوں جہنم کا راستہ لینا چاہتے ہیں؟ وَيُبَيِّنُ آیاتِ، اور اللہ کریم بیان کرتا ہے اپنے آیات احکام، للناس، لوگوں کے سامنے، لعلکم یتذکرون، تاکہ ان کے پلے بات پڑ جائے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، مینسس کے متعلق، about menses، قل آپ کہہ دیجئے هو اذن نجاست، کہ یہ تو گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو آپ اجتناب کریں، فاجتنبوا النساء فی المحیض عن جماعہن، کہ آپ مینسز میں کوئی مجامعت اور سیکسول انٹرکورس نہ کریں، اما الاستمتاع ما فوق الازار فہی جائزہ، فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اما الاستمتاع فوق الازار فہو جائزہ، نیکڈ ہونے کے بغیر اگر ایک ساتھ بستر میں رہے وہ جائز ہے، شریعت نے تصریح کی ہے۔ فاعتزلوا النساء، آپ اجتناب کریں عورتوں سے، سیکسول انٹرکورس سے،
فی المحیض منسس کے زمانے میں، ولا تقربوہن، اور آپ قریب نہ جائیں ان کے جماعن، ولا تقربوہن جماعن، لأن الیہود کانوا فی افراط والنصارى کانوا فی تفریط۔ حضور کے زمانے میں دو طبقے تھے، ایک یہود ایک نصارہ۔ یہود کے نزدیک منسس کا زمانہ ایسا ہوتا کہ وہ منسس والے خاتون کے ہاتھ سے نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ کانوا لا یاکلون من ایدی ہؤلاء النساء، وہ اسے نہ پانی پیتے تھے کہ یہ نجاست ہے، نجس ہے یہ، اور دوسری جانب نصارہ تھے، وہ سب کچھ کرتے رہے، کرسچین، ایوری تھنگ واز الاؤڈ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یو دا مسلم پیپل شوڈ بی ان بٹوین، not in that much ifrat as the Jew people are, not in that much tafreet as the Christian are. ایسے ہی وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور آپ قریب نہ جائے ان کے جماعن for sexual intercourse، حَتَّى يَطْهُرْنَ، مگر تب جب وہ پاک ہو جائیں، حَتَّى يَطْهُرْنَ، ایک قرات اس میں ہے يَطْهُرْنَ اور دوسرا قرات اس میں ہے حَتَّى يَطْوَحَّرْنَ، حَتَّى يطهرن، يطهرن، تشدید الطاء وتشدید الهاء، اصله يتطهرن فادغمت التاء في الطاء لقرب المخرج فصار يطهرن، فصار يطهرن۔ اب جو يطهرن ہے اسی کا ایک فقہی تصور ہے، يطهرن ہے اس کا دوسرا فقہی تصور ہے۔ آپ لکھیں مسئلہ فلا تقربون، آپ قریب نہ جائیے، حتی يطهرن، یہ ہے خفیف طہارت۔ کیا ہے؟ خفیف طہارت۔ خفیف طہارت اسے کہتے ہیں کہ جب مینسز یعنی بلڈ بند ہو جائے، when the blood is stopped، when the blood is stopped after 10 days، after 10 days، so there only a simple طہارہ is meant by Allah سبحانہ وتعالی۔ بات میں آ گئی کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کی عادت ہے 10 دن بلڈ آنا، کتنے دن؟ 10 دن، اور 10 دن کے بعد بلڈ سٹاپ ہو گیا، yet she had not taken any shower, but you can go there, you can, you know what I am saying؟ صحیح؟ لیکن اگر 10 دن سے کم پہ بلڈ سٹاپ ہو جاتا ہے کسی خاتون کے، لو كانت عادتها لو كانت عادتها اقل من 10 فلا بد من الاغتسال، فلا بد من الاغتسال قبل القربان۔ اگر 10 دن سے کم ہے کسی خاتون کی ہیبٹ اور عادت، 5 دن بعد بند ہوتی ہے، 6 دن بعد، 7 دن بعد، تو ایسی صورت میں اگر بلڈ سٹاپ بھی ہو جائے تو پھر بھی سیکسول انٹرکورس ناجائز ہے جب تک کہ وہ شاور نہ لے۔ یہ لکھ اسی کے لیے حتی یطہرن، حتی یطہرن that is related to 10 days، حتی یطہرن to less than 10 days۔ محمد فهمت؟ هذا ما يقول ابو حنیفہ۔ اذا تطہرن، پس جب وہ صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو آپ آئیے ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، من حیث فی الموضع الذی اجاز لکم اللہ، آپ اسی جگہ پہ آیا کریں جو آپ کو اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ It doesn't mean that when they are pure you can do everything. No, you must go to the specific point. If you will go otherwise, that is haram. فاتوہن من حیث، حیث ظرفیہ، من حیث فی المکان الذی امرکم اللہ بہ ان تأتوا الیہ وهو الفرج لا الدبر۔ فاتوہن، تو آپ آئیے، من حیث امرکم اللہ، اسی جگہ پہ جو اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، تحقیق اللہ کریم پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، التوابین الرجاعین الی اللہ الممتثلین اوامر اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے جانب رجوع کرتے ہیں، ان کے احکام کو مانتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ کریم پسند کرتا ہے پاکی اختیار کرنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، آپ کی بیویاں، حرث لکم، یہ آپ کے لیے فارمز، they are forms، کہتی ہے نساؤکم حرث لکم، موضع الحرث، فاتو حرثکم انا شئتم، فاتو حرثکم، تو آپ آ جائیے، حرثکم موضع الحرث لا موضع الفرث، تو آپ آ جائیے موضع الحرث یا محمد لا موضع الفرث۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو آپ آئیے فصل والی جگہ پر جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے۔
فاتو حرثکم، ادروائز آپ کے سیڈ چلے گئے، ضائع ہو جائیں گے. صحیح ہے. اگر شورا زمین میں آدمی اچھا سیڈ بھی ڈال دے تو کیا ہو جاتا ہے چوری صاحب؟ وہ سیڈ چلا جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے بھی اگر کھیتی کو چھوڑ کر کہیں اور سیڈ ڈال دیا، that is gone and you would be punished by Allah subhanahu wa ta'ala. فاتو حرثکم اللہ شئتم، تو آپ آئیے حرثکم فصل والی جگہ پر، اللہ شئتم، انا بمانا کیفا، کیف شئتم جس طرح آپ چاہیں، قیاما وقعودا واستجاعا واقبالا وادبارا. پھر آپ سبق کے بعد محمد سے پوچھیں، آپ کو بتائے گا. وقدموا لانفسکم، وقدموا لانفسکم، اور آپ وقدموا لانفسکم التعوذ من الشیطان، وقدموا لانفسکم، اور آپ اپنے فائدے کے لیے مجامعات سے پہلے اعوذ باللہ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اللہم جنبنی عن الشیطان وجنب الشیطان عنا وعما رزقتنا، وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ جب ابھی تک آپ نیکڈ نہیں ہوئے تو آپ ایک دعا پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر کہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، اللہم جنبنی عن الشیطان، خداوندہ مجھے شیطان، جنبنی عن الشیطان وجنب الشیطان عنا وعما رزقتنا، خداوندہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھیں، اور خداوندہ مجھے اور میری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ایسے پس منظر میں اولاد پیدا ہوگا. قدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور آپ جان لیجئے کہ آپ اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں. فَيُحَاسِبُكُمْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ فَيُحَاسِبُكُمْ، جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کورٹ میں جانا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ You will face the consequences. اللہ کریم نے فرمایا you will go to the court of Allah subhanahu wa ta'ala, you will face the consequences. جائیے آیت نمبر 226، درمیان میں ایک آیت چھوڑیے، دو، آیت نمبر 226، کیونکہ سورہ طلاق اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. للذین یؤلون من نسائہم، للذین، وہ لوگ، یولون جو قسم کھاتے، یحلفون بعدم القربان، جو قسم اٹھاتے ہیں قریب نہ جانے کے اپنے بیویوں کے پاس. اگر کسی نے کہہ دیا واللہ لا اقربک قط، فهذا الحلف يحمل على 4 أشهر، هذا الحلف يحمل على 4 أشهر ولو لم يذكر المدة، ولو ذكر الأقل فهو على ما قال، ولو ذكر 4 أشهر فهو الإله، ولو لم يذكر أي شيء فهو الإله. اگر کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے خدا کی قسم میں 1 مہینہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں 1 مہینہ، so he should not go for 1 month only. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا خدا کی قسم میں آپ کے قریب ہی نہیں آؤں گا، so what should be done? Forever? No. For 1 month? No. For 1 day? No. For 4 months. 4 months. اسے کہتے ہیں الہ. کیا کہتے ہیں؟ الہ. للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو الہ کرتے ہیں، قسم کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا، انتظار 4 اشہر. فَإِنْ فَاؤُوا، اگر انہوں نے رجوع کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ کریم بخشنے والا اور مہربان ہے. وَإِنْ غَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ کریم سننے والا اور علیم اور وہ جاننے والا ہے. تو اب الہ کا حکم کیا ہوگا، آپ لکھ کے یہ مسئلہ کہ الہ کا حکم اگر 4 مہینے کے اندر آدمی نے رجوع کر دی، لو قرب الیہا فی 4 اشہر علیہ کفارۃ القسم وہذا ذنب، اسی پر قسم کا کفارہ ہے، وہذا ذنب یعذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی. اگر 4 مہینے وہ قریب نہیں گئے، وَلَوْ لَمْ يَقْرَبْ إِلَيْهَا 4 أَشْهُرٍ كما قال، اگر قریب نہیں گیا 4 مہینوں کے لیے، فَهَذَا طَلَاقٌ بَائِنٌ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ. یہ بائن طلاق ہے. بائن طلاق کا معنی یہ کہ یہ دونوں جدا ہو گئے ہیں، اب ان کو نیا نکاح کرنا ہوگا. فقط يحتاجون إلى محمد الحراسيس ليعقد نكاحهما مرة أخرى فقط.
بمهر نعم بمهر جديد نعم لأن هذا طلاق واحد ثلاث. وأما الإمام الشافعي فيقول لا شيء في مثل هذا الرجوع لو رجع إليها أو مضى 4 أشهر فإذن هما زوجان ولا حاجة إلى النکاح الجديد. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 4 مہینے کے اس نے قسم اٹھائی ہے اور 4 مہینے وہ قریب نہیں گیا تو 4 مہینے بعد وہ آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو گئے, وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 مہینے کا تذکرہ ہو رہا ہے, اٹ ول ہیو سرٹن ایفیکٹس ان شریعہ, ادروائز 4 مہینے کا پھر تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح, پھر تو مدت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بات میں آ گئی. وَإِنْ غَصَبُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق شدہ عورتیں یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ وہ انتظار کریں گے خود, یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ themselves they will wait for 3 قروء, یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ وہ انتظار کریں گے خود 3 قروء 3 menses according to Abu Hanifa and 3 purification periods according to Imam Shafi'i. کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے, میں آپ کو اس لیے لے آیا تھا. هذه المسألة مذکورہ فی سورۃ الطلاق. مفہوم کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ طلاق کے بعد خاتون نے کتنے 3 menses اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 purification periods طہر للحیض. عند ابی حنیفہ العدۃ بالحیض وعند الامام الشافعی العدۃ بالاطہار. العدۃ بالحیض عند ابی حنیفہ, العدۃ بالاطہار عند الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. اب مجھے دیکھیں کہ طلاق مسنون طلاق, یعنی اگر کوئی آدمی طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق کس حالت میں دینا چاہے؟ لو اراد احد یطلق امرأته فكيف ما يطلق امرأته مسنونا, يطلق امرأته وفق السنة, وفق السنة, فوفق السنة يطلقها في طهر لم يجامع فيه, في طهر لم یجامع فیہ. اس کو اگر طلاق دینی ہے تو وہ طلاق ایسی پیوریفیکیشن پیریڈ میں دے کہ اسی طہر میں وہ خاتون کے ساتھ مل نہ چکا ہو, کہ اس نے خاتون کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو. اٹ مینز کہ اس کو مینسز آ چکا ہے تو ووم از کلین, ووم کے اندر کچھ نہیں, اور یہ پھر ملا بھی نہیں تو اٹ مینز کہ سم تھنگ ہیز ناٹ وینٹ دیئر ان, کوئی اندر کوئی چیز ہے نہیں, تو ناؤ شی از پیور. So that is talaq masnoon, to be in purification period, and therefore the ulama says that talaq in hayd, in menses, that is bid'ah. اگر خاتون کے منسز آ رہے ہیں اور منسز کے وقت کوئی آدمی اپنی خاتون کو طلاق دے دے تو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. واقع ہے لیکن بدعت ہے. واقع وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا كما يقول الله فَعِزُوهُنَّ وَهَجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. أما الطلاق فلا يحبه الله عز وجل. مفہوم؟ یہ دیکھیں تو اب طلاق کب ہونی چاہیے؟ محمد جو کہہ رہا ہے بڑی پیاری بات کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ قرآن نے یہی ذکر کر دیا ہے کہ طلاق ایسی چیز نہیں کہ جب بھی آپ, اس پر اللہ کو بڑا غصہ ہوتا ہے. یغضب اللہ علی الطلاق جدا فلأجل ذا يقول الله عز وجل يكون الطلاق في مواقع لا يجتنب عنها. طلاق تو تب دی جاتی ہے جب کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی. Understand? She is very rude and she is violating everything and she does not obey and so on. There the person concerned, he planned to give talaq. Yes. تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ طلاق should be in purification, not in hayd and in menses, because talaq in hayd that is considered as bid'ah. That is why. اب یہ کیوں؟ تو یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لک اگر عدت اور ویٹنگ پیریڈ یہ آپ طہر پر اور پیوریفیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو طلاق تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دینا کب ہے؟ طہر میں. تو جس طہر میں طلاق دے دی گئی that would be counted or not. الطہر الذی طلق فیہ would be counted. Abu Hanifa says that طہر would be counted in iddah or not. If that is not counted, so it means that then the iddah is 3 plus something. And if that is counted, then that is not 3, 2 plus something.
محمد فهمت؟ الطلاق يكون في الطهر، العدة بالحيض، العدة بالحيض. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدت ہوتا ہے حیض پر. اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ کیونکہ لفظ قروء یہ پلورل ہے قرء کا، اور قرء کا معنی ہے حیض اور طہر دونوں. That's a common word in Arabic language used for purification and menses both. So therefore Imam Shafi he got the idea of طهر and Imam Abu Hanifa the idea of حیض, because both of these things are meant there in لغة قرء. لیکن اب ہر ایک اپنے آئیڈیا کو اور اپنے کانسیپٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے قروء کا معنی لیا ہے اطہار یا پیوریفیکیشن پیریڈ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیٹ از یونانیمسلی انڈرسٹوڈ کہ طلاق شوڈ بی ویئر in purification, not in hayd, because that is bid'ah. So talaq should be there in purification. Now that purification period would be counted or not. If that is not counted, then that is not salasa quru, then that is salasa plus something, 3 plus something. اور اگر وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، اگر وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر بھی 3 نہیں، پھر تو 2 مزید ہوں گے اور ایک یہ جس کا کچھ حصہ گزر ہوگا، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو یا 1.5 گھنٹہ ہو. کیونکہ ویریفیکیشن تو شروع ہو گیا ہوگا تبھی تو آپ نے طلاق دی ہوگی، تو اس کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہے. سو ناؤ دیٹ از ناٹ کمپلیٹ 3 اطہار. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ اب سب لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں جہاں تو بات نہیں آ رہی پوچھ. یعنی امام صاحب اللہ علیہ فرمائی عدت دے عدت طلاق نباد دا پسش ماری گی پحیزن. ابھی تو آپ کو پوچھتا کہ بھی سمجھ آ گئی، ہم نہیں پوچھتا میں کیا کہتے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فکر کو تائید دے دی 2 احادیث سے. یہ لکھیں، ایک حدیث ام حبیبہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ استحاض، انی امرأۃ استحاض کہ مجھے استحاض آتا رہتا ہے. ایک ہے حیض، ایک ہے نفاس، ایک ہے استحاض. اما الحیض هو menses، اما النفاس bleeding after child birth، that's called نفاس. واما الاستحاض فهو مرض، یہ ایک ٹائپ آف سکنس ہے کہ بلڈ رکتا نہیں، بلڈ اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی. بلڈ ڈز ناٹ اسٹاپ، دیٹس کالڈ استحاض. ایون آفٹر 10 days دیٹس کالڈ استحاض. مفہوم؟ so that's a type of مرض. تسمى المرأة المعذورة، المرأة المعذورة اس کو کہتے ہیں معذورہ. تو معذورہ کا حکم پھر شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کا بلڈ اسٹاپ نہیں ہوتا تو ہیبچول پیریڈ کے لیے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی. لیکن جب ہیبٹ والے دن چلے گئے اور بلڈ ابھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم. إنها تتوضأ بعد العادة بعد الأيام المعتادة تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم. کہ جو اس کے عادت والے دن ہیں 6 ہیں 7 ہیں 8 ہیں 9 ہیں 10، زیادہ سے زیادہ 10، تو پھر کیا کرے گی؟ ہر نماز کے لیے وہ وضو بنائے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی. even though if the bleeding is going on when she is there in salat, it does not break her wudu because that is معذورہ. صاحبۃ العذر، صاحبۃ العذر جس کو کہتے ہیں معذورہ. تو ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ بعض اوقات کچھ بیماری دوستوں کی ایسی ہوتی ہے جو بیماری کنٹینیوس چلتی رہتی ہے. یعنی کسی کو بادی بواسیر ہوتے ہیں، کسی کو خونی بواسیر ہوتے ہیں، کسی کے ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے مسلسل، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. کسی کا زخم ایسا ہوتا ہے جس سے باقاعدہ یعنی وہ پس اور ڈسچارج وہ بہتا رہتا ہے، وہ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے. تو اب اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سیم تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاض والے کے فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس کانت معذورہ کما رواہ ابو داود. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک شرعی حکم دے دیا. اور دیکھیے وہاں اہل حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک اختلاف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا اغتسلی لکل صلاۃ ثم تصلی، وفي رواية تتوضئي لكل صلاة ثم تصلي. فقال أهل الحديث إن المستحاضة لا بد وأن تغتسل لكل صلاة. نعم، فكل هذا تكليف بما لا يطاق. هذا
تکلیف بما لا یطاق. فیقول ابو حنیفہ اما الحکم الشرعی فهو تتوضئ لكل صلاة ثم تصلي واما قوله تغتسلي لكل صلاة ثم تصلي فهذا امر طبي لا لم يكن امرا شرعی. نعم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو ایک بار کہہ دیا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرو اور پھر نماز پڑھو, اور دوسری بار اسے کہہ دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو بناؤ اور پھر نماز پڑھو. اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایسی خاتون ہر نماز کے لیے غسل کرے گی. صحیح. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مرواتے اس کو, اگر سردی کا موسم ہو اسے 5 بار آپ غسل کروائیں تو بلیڈنگ بھی ہے اور آپ غسل بھی کروا دیں, وہ تو فریز ہو جائے گی, وہ تو فریز ہو جائے گی. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعی حکم یہ ہے کہ وہ وضو کریں. کیا کریں؟ وضو کریں ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھے. وہ جو غسل کی بات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طبی نقطہ اسے سمجھایا تھا, کیونکہ اس کی جو بلیڈنگ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ یہ اس کے بدن کی گرمی سے ہو رہی ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ ہر نماز کے لیے غسل کرو. صحیح. تاکہ آپ کی بدن کی حرارت ختم ہو جائے اور برودت آ جائے, تاکہ بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے. صحیح. واستدل ابو حنیفہ رحمہ اللہ بحدیث آخر رواه ابو داود ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجلسی فی جفنة ماء وتغتسلی فهذا يدل على انها كان امرا طبيا ولم يكن امرا شرعيا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ کچھ دیر پانی کے ٹب میں بیٹھی رہیں, پانی کے ٹب میں بیٹھی رہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ٹب میں بیٹھنا بھی شریعت کا تقاضا ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ صحیح. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غسل کا مسئلہ حضور نے طبی انداز سے اسے سمجھایا تھا, شرعی انداز کی بات نہیں تھی. وَلِأَجْزَا قَالَ لَهَا اجلسی فی جفنة ماء. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا انی امرأۃ استحاض, مجھے تو بلیڈنگ آتی ہے جی, سٹاپ نہیں ہوتی, میں نماز کا کیا کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا اقتعدی, اقتعدی من الاقتعاد, اقتعدی ایام قرئک ثم تغتسلی وتصلی, ایام قرئک. نعم. And this means Allah تصلی. Allah اقتعدی mean Allah تصلی. There is no any responsibility. That's called اقتعاد. كما نقول فلان متقاعد كما أنت متقاعد لأنك لا تعمل ولا تشغل. هذا هو الاقتعاد, أنه ليست هناك مسؤولية. أيام قرئك ثم اغتسلي وصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة قرء في معنى الحيض. هذا ما يستدل به ابو حنیفہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ قرء سے مراد حیض ہے, کیونکہ ام حبیبہ نے جو حضور سے کہہ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا اقتعدی ایام قرئک, آپ انتظار کریں. اقتعدی بمعنی انتظری, انتظری ایام قرئک, قرء کے دنوں کا انتظار کریں, جب وہ ختم ہو جائیں پھر غسل کریں اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ قرء اپنے کلام میں استعمال کر دیا, کس معنی میں؟ حیض کے معنی میں. استدل بھی ابو حنیفہ ان القرء من الحیض استعمله النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ذاك الحدیث. مفہوم یا محمد؟ هناك حدیث آخر, دوسری حدیث بھی ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی, کنیز تھی. كانت أمة لسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها, لما خيرت أو طلقت, خيرت بعد الاعتاق, خيرت جب اس کو اختیار اور آپشن مل گیا آزادی کے بعد, حضرت عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا, حضرت عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا. اب کنیز کو جب آزاد کیا جاتا ہے اور وہ کسی کی نکاح میں ہو تو اس کو آپشن مل جاتا ہے کہ وہ اسی نکاح میں رہنا چاہتی ہے یا نکلنا چاہتی ہے. اذا ما اعتقت الامه فانها تختار, فانها تختار, نعم انها تخير اتبقى عند زوجها ام لا, کہ جب وہ آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو ایک آپشن مل جاتا ہے کہ آپ اسی نکاح میں شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا, کیونکہ ابھی تک جو آپ اس کے نکاح میں تھی تو آپ کی حیثیت کچھ اور تھی, آپ کنیز تھی, ابھی آپ آزاد عورت ہو گئی تو آپ کے لیے آپشن ہے
فلما اعتقت بریرہ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ بڑی خوبصورت تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، كانت جمیلہ جدا وكان زوجها مغیث اسود من افریقیہ، اس کے جو شوہر تھے مغیث وہ بھی غلام تھے، كان عبدا وكان اسود، وہ رنگ کے بڑے کالے تھے اور افریقہ کے تھے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار دے دیا، فاختارت نفسها وقال لا، تو بریرہ نے کہا کہ نہیں، میں اس نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، اريد ان ابقى معه، فاختارت نفسها، اس نے کہہ دیا نہیں، میں اب آزاد ہو گئی، میں اب نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ. صحیح، اب یہ تو شرعی مسئلہ تھا، اس نے اپنے اختیار استعمال کر دیا، اپنا آپشن استعمال کر دیا. اب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عائشہ کے گھر سے نکلتی تو وہ مغیث اس کے پیچھے ہو جاتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں. صحیح، اور وہ بوڑھے آدمی تھے اور اس کے آنسو، وكان يبكي وراءها، نعم كان يبكي وراءها، كان اسود وكانت هي جميلة جدا واختارت نفسها، مفهوم؟ فكان يبكي فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم امام عائشة رضي الله تعالى وقال يا عائشة ما ترى من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. عائشہ آپ محسوس کرتی ہیں کہ مغیث کتنے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے، لیکن آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ بریرہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہے، وہ پیچھے دیکھتی نہیں اس کو. پھر حضور نے مغیث کو بلایا، اسے کہہ دیا کہ اترکھا فإنہا اختارت نفسہا، مغیث بس یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ اس کو چھوڑیں، ابھی اپنی حالت پہ چھوڑیں. اب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے اپنے نفس کو کا اختیار لے لیا، یعنی اپنے کو آزاد کروایا اس کے نکاح سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ سے بھی کہہ دیا اقتعدی ایام قرئک، اے حیض کی. حضور نے خود تشریح کر دی، فشرح القرء بنفسه، النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح القرء بنفسه بالحیض، حضور نے لفظ قرء کی اپنی تشریح کر دی کہ حیض، اقتعدی ایام قرئک، اے حیض کی، کہ آپ انتظار کریں، یہ آپ کی ویٹنگ پیریڈز ہیں کہ آپ 3 حیض 3 منسز انتظار کریں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا والمطلقات، نیچے دیکھیں، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق شدہ عورتیں چاہے وہ بائن کی مطلقہ ہو، رجعی کی ہو، یا مغلس 3 طلاق کی ہو، یا خلا کی ہو، یا فسخ کی ہو، جو بھی ہو، کیونکہ میں نے آپ کو 15 اقسام بتا دیے تھے، آپ نہیں تھے سورہ مجادلہ میں، آپ نہیں تھے، تو میں نے سپریشن کے کتنے اقسام بتا دیے تھے، یاد ہیں؟ کچھ بھی یاد نہیں، تو 15 اقسام میں نے بتا دیے تھے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق شدہ عورتیں وہ انتظار کریں گے خود ثلاثة قروء in 3 menses according to Abu Hanifa, or 3 purification period according to Imam Shafi'i, because the word qur' is a common word in Arabic lugha. كل يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن، اور جائز نہیں ان کے لیے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن، کہ وہ چھپا کے رکھے وہ چیز جو اللہ پیدا کر دے اس کے ووم کے اندر، من الحیض او الولد، من الحیض او الولد، کیونکہ 2 چیزیں اس کا تعلق ہے خاتون کی ووم سے، یا تو بلڈ ہے منسس کی، اور یا پھر بچہ ہے، یا بلڈ ہے یا بچہ ہے. تو اگر اس کا بلڈ آتا ہے تو وہ بتا دیں کہ میرا تو منسز آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا تو وہ بتا دیں کہ something else is there inside my womb. نعم نعم، من الواجب عليها الا تخون. لا، هذه وظيفتها الشرعية. کل یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور روز آخرت پہ، وبعولۃ لا حق برد اللہ، اور ان کے شوہر وہ زیادہ حقدار ہیں ان کے واپس لینے میں، فی ذالک، اسی صورت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر انہوں نے ارادہ کر دیا اصلاح کا، وکان الطلاق رجعیا او بائنا، وکان الطلاق رجعیا او بائنا بینونۃ صغریٰ، طلاق یا رجعی تھی یا بائن صغرا تھی. کیا تھی؟ بائن صغرا، بائن کبرا نہیں، بائن کبرا میں نہیں لے سکتا وہ،
بائن کبریٰ میں تحلیل شرط ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ اور ان خواتین کے لیے ہے مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف حق اس کے برابر جو ان کے ذمہ دار ہیں بالمعروف customary بالمعروف customary according to customs of the region concerned. So she should be provided everything, shelter, food, drinks. If you are drinking Pepsi and Coca-Cola, so you're divorced woman, she has all the right to have that one. If you are roasting chicken or all these type of things, so in her waiting period she should have that type of food. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف اور ان کے لیے ہے مثل الذی وہ حقوق جس کے ان کے یعنی ان کے ذمہ داری کے بدلے ان کی ذمہ داری ہے کہ 3 months period they will be waiting for 3 months period, so they have all the right to take your food and your drink and utilize your shelter and your car and also your medical insurance. اس کو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور شریعت میں اس کو کہتے ہیں النفقۃ والسکنا. فی الشریعہ یقال له النفقۃ والسکنا. النفقۃ والسکنا لكل مطلقہ سواء كان مطلقة رجعية او مطلقة بائنة او مطلقة مغلظة. یس تو یہی وجہ تھی کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ تھی لیکن وہ زبان کی بڑی تیز تھی. اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی. اس کے شوہر نے اس کو طلاق اور 3 طلاق دے دی. کیا دے دی؟ 3 طلاق دے دی. تو 3 طلاق جب دے دی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہہ دیا کہ مجھے جب میرے شوہر نے طلاق دے دی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے کہا جی میرا شیلٹر اور میرا فوڈ اور مائی رائٹس like shelter and food and all these type of things. فَلَمْ يَقْضِ بِهِ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں کہ میرے لیے حضور نے فیصلہ نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فَلَمْ يُعْطِنِي سُكْنًا وَلَا نَفَقَةً. فَلَمْ يُعْطِنِي سُكْنًا وَلَا نَفَقَةً کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ شیلٹر دے دیا اپنے شوہر سے اور نہ مجھے فوڈ دے دیا. یعنی وہ ایک کیس میں بطور گواہ پیش ہوئی تھی کہ پریسیڈنس یہی ہے. وہ پیش ہوئی تھی کہ پریسیڈنس یہی ہے, میرا خود طلاق کا کیس تھا تو حضور نے ایسا کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نترک کتاب اللہ لقول امرأة نسیت ام حفظت اصدقت ام کذبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پریسیڈنس کو رد کر دیا. حضرت عمر نے فیصلے میں اس پریسیڈنس کو he did not take into consideration that very precedence of Fatima bint Qais because he said that I have my own reservation. کہ قرآن کریم نے طلاق شدہ عورت کے لیے فوڈ کا بھی ذکر کیا ہے, سکنا کا بھی ذکر کیا ہے, شیلٹر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا استحقاق ہے. اب یہ خاتون جس پریزیڈنس کی بات کر رہی ہے تو مجھے پتہ نہیں کہ اس کو یاد بھی پڑ رہا ہے یا اس کا حافظہ چلا گیا ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے. تو اس نے کہا میں اللہ کی کتاب کو ایک خاتون کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتا. واضح میں آ گئی صحیح. اور محدثین نے وہاں تعویل کی ہے وَأَوَّلَ الْمُحَدِّثُونَ قضیۃ فاطمہ بنت قیس انها كانت ناشزہ لاجل ذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يقض لها باي شيء کہ اس نے تو اپنے شوہر کا جینا دوبر کر دیا. تو حضور کو سارے معاملات معلوم تھے اس لیے حضور نے کہا جاؤ باہر نکل جاؤ, آپ کے لیے نہ گھر ہے اور نہ فوڈ ہے, آپ نے تو اس غریب کا بیڑا غرق کر دیا تھا, نکل جاؤ. وہ تو یہاں تک آ گیا تھا صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضور کا سیاسی فیصلہ تھا. کیا تھا؟ وہ سیاسی فیصلہ, وہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اس قسم کا طلاق حاصل کرو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ٹیکنیکل فیصلے کر رہے تھے. اس خاتون کو کچھ نہیں دیا کہ نکلاؤ, کچھ نہیں آپ کے لیے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ دیٹ واز اے اسپیسیفک کیس, so we should not change the book of Allah subhanahu wa ta'ala with that very precedence. It should not be a precedence. وَبُعُولَةٌ لَا حَقُّ بِرَدٍّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے لیے علیہن خواتین کے اوپر درجہ ایک فضیلت ہے, اور وہ فضیلت that is their مسئولیہ and responsibility. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ واللہ عزیز الحکیم, اللہ کریم غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. الطلاق مرتان, اب وہ طلاق جس میں ریٹرن ہو سکتا ہے ود ان ویٹنگ پیریڈ. 2 طلاق ہے یا ایک.
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس خاتون کو اپنے پاس رکھنا ہے لیکن کسٹمری طریقے سے، کہ اگر آپ نے طلاق دی ایک یا دو اور آپ نے رجوع کر دیا so you must treat her in a kind way, in a noble way. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کو رکھنا ہے اپنے پاس معروف طریقے سے، او تسریح، یا اس کو آزاد کرنا ہے، ریلیز ہر اور فری ہر، بِإِحْسَانٍ، بہترین طریقے سے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور جائز نہیں آپ کے لیے کہ آپ واپس لے لے، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، مِمَّا from those gifts and presents you have given to، کہ آپ مختلف مواقع پر اس کو کچھ پریزنٹس دیا کرتے تھے. دس از یور برتھ، کیا کہتے ہیں، برتھ ڈے، دس از یور برتھ ڈے، دس از یور میرج ڈے، اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ آن ہیئر ان امیریکا. So if you have given certain presents to her and then the talaq took place, you should not ask her, give my presents back. اللہ کریم فرماتے دیوس نظر آؤ گے، صحیح دیوس معلوم ہوگی، اچھی بات نہیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور جائز نہیں آپ کے لیے، ان تاخذوا، کہ آپ واپس مانگے، مما، وہ تحفے، وہ ہدایا، آتیتمون، جو آپ نے دیا ہے، شیئن، کوئی بھی چیز ہو، may be a little bit or a big one, may be a little bit or a big one, even maybe a BMW or Mercedes or something like that. اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ اللہ یقیما، کہ یہ لوگ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اگر آپ ڈرے کہ یہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے حدود اللہ، اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، حضرت استثناء من قوله فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ آپ انہیں ریٹرن کریں جائز طریقے سے. ہاں اگر آپ کو خطرہ ہے، آپ کو یا بیوی کو، کہ ہم قوانین خداوندی کو اب اس کے بعد کیا گھر بسائیں گے، یہ جو کلمہ نکل گیا اور سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں پھیل بھی گیا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، اس کے بعد ہمارا کیا گھر بسے گا، صحیح وائلیشن ہی وائلیشن ہوگی، کیونکہ ہماری نفرت پیدا ہو گئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں اگر ایسی صورت ہے تو پھر نہ کرے ریٹرن. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر آپ ڈرتے ہیں کہ یہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے قوانین، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی بال نہیں ان دونوں کے لیے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اس مال کے لینے پر، افتدت بِهِ، جو بدلے میں وہ دینا چاہے، فی صورت الخلا، فی صورت الخلا. اور میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ خلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک doesn't need any court of law. According to Abu Hanifa, you are in no need of any court of law to go for khula, because khula is mutual consent of both the parties. صحیح کہ خاتون کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کو $10,000 دے دوں گا لیکن مجھے آزاد کر دیں، یہ کیا آزاد میں پنسی ہوئی ہے، صحیح، یا آپ کے ذمہ جو میرا مہر کا پیسہ بنتا ہے $10,000 مہر ہے، مجھے طلاق دے دے، وہ آپ کے ہو گئے، وہ $10,000 وہ آپ کے ہو گئے. یہ میرا کار ہے، یہ لے لیں، مجھے چھڑائیں، مجھے، اسے کہتے ہیں خلا، اسے کیا کہتے ہیں خلا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، کورٹ جانا ضروری ہے. دیر مسٹ بی اے سیکورٹی بائی دا کورٹ، اے شیورٹی بائی دا کورٹ اکارڈنگ ٹو احمد بن حنبل. لا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، آپ اس کو وائلیٹ نہ کریں. ومن یتعد حدود اللہ، جو وائلیٹ کرے گا اللہ کے حدود کو، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. فإن طلقا، اگر اس نے طلاق دے دیا دو طلاق کے بعد، بعد التطلیقتین، فإن طلقا بعد التطلیقتین ثالثا، اگر اس نے طلاق دے دے تیسرے دو طلاق کے بعد، فلا تحل له، تو جائز نہیں اس خاتون کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوج الغیرہ، حتی تطع زوج الغیرہ، مگر تب جب سیکسول انٹرکورس ہو جائے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ. تو مسئلہ تفصیلی ہے تحلیل والا، تو انشاءاللہ اس کے تفصیلات